اللہ نے انسان پر اتمام حجت کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ انسان انکار نہ کر سکے۔ یہ کائنات کی ہر چیز انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرتی ہے۔ پھر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اور یہی اعمال نامہ قیامت کے دن پیش کیا جائے۔ اور اگر انسان اس وقت انکار کرنا چاہے، اور مجرمین انکار کریں گے کہ ہم نے تو یہ کچھ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس کے اعضاء کو حکم دیں گے۔ پھر انسان کا اپنا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ دوسری جگہ پر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن انسان کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، سب کچھ اس کے اعمال پر گواہی دیں گے کہ دنیا میں یہ کچھ کرتا رہا تھا۔ یہاں فرمایا کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو حکم دیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ میرے ذریعے کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اس کی زبان بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اب یہاں فرمایا کہ مہر لگا دی، دوسری جگہ فرمایا کہ زبان گواہی دے گی، تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے زبان چلانے کا اختیار اللہ چھین لے گا۔ پھر یہ زبان چلے گی لیکن انسان کے اختیار میں نہیں ہوگی کہ انسان اسے اپنا تابع کر کے مرضی کی بات کر سکے۔ زبان وہی بات کرے گی جو اس نے دیکھا ہے، جو انسان کے کرتوت تھے، جو کچھ انسان کرتا رہا ہے، اسی کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دے گی۔ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے، اپنا جسم اس کے خلاف گواہ بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ تمام تر ماحول یہ انسانی اعمال کا گواہ ہے۔ مختلف تعلیمات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس جگہ پہ تم نماز پڑھتے ہو، یہ جگہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہ ہوگی۔ جس جگہ پہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، یہ جگہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہ ہوگی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان سفر میں ہو، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اب گھر سے نکل کے دفتر جا رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس دوران ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، تاکہ یہ تمام تر خطہ زمین اس کے حق میں قیامت کے دن گواہ بن جائے۔ اپنے حق میں گواہ بڑھانے چاہیے نا۔ جیسے آپ دنیا میں اپنا کیس مضبوط کرتے ہیں، وکیل آپ کو مشورے دیتا ہے کہ یہ کام کرو تمہارا کیس مضبوط ہوگا، تو قیامت کے دن بھی اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا نا۔ تو اس ماحول کو انسان اپنے حق میں گواہ بنائے، نہ کہ اپنے خلاف گواہ بنائے۔